مشہور معلومات حج معلوم مہینوں کا نام ہے، یعنی اشہر حج جو ہیں وہ معلوم ہیں، اشہر حج معلوم ہیں۔ اشہر معلومات کا مطلب اشہر حج معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس کے اوپر ان دنوں میں حج فرض ہو جائے۔ فرضہ کا مطلب فرض کیا، تو یہاں پہ فرضہ کا فاعل وہ شخص ہے جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا۔ فلا رفث، یہ لائے نفی جنس ہے، اس لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کا مطلب جو جنس کی نفی کرتا ہے۔ جاؤ ابھی جاؤ لکھوا کے لاؤ، اس طرح نہیں ہوگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا کرنے گئے؟ لگاؤ اس کی حاضری۔ بیٹھ جاؤ، اب نیکسٹ ٹائم کرو گے تو میں نے نہیں بیٹھنے دینا۔ جو چھٹی کرے گا چھٹی پہلے منظور کروائے گا پھر کلاس میں آئے گا، ورنہ میں نے اس طرح نہیں لگانی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہاں جی، کیا کرنا ہے؟ جاؤ، اس کو کہا ہے، تمہیں نہیں کہا۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے بے پردہ ہونا، فسوق کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، اور جدال کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ تو یہ لائے نفی جنس ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران بےہودگی نہ کرو، اور بعض لوگوں نے رفث سے مراد جماع لیا ہے، یعنی حالت احرام میں میاں بیوی کی قربت منع ہے۔ ولا فسوق، اور گالی نہ دو۔ فسوق کوئی بھی بڑے گناہ کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے گالی دینا۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرو حج میں۔ کل کی حاضری لگائی ہوئی ہے، یہ کل کی لگی ہوئی ہے حاضری، کس نے لگائی ہے؟ آپ تھے کل؟ کیوں؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ ماں جو ہے نا، یہ شرط کے معنی میں ہے، موصولہ ہے، شرط کے معنی میں ہے، اس لیے تفعلون کا نون گر گیا ہے۔ یعلمہ اللہ جواب شرط کے اندر مضارع مجزوم ہوتا ہے، پڑھا ہوا جواب شرط کے نہیں؟ ایک شرط ہوتی ہے، ایک جواب شرط ہوتی ہے، ایک امر ہوتا ہے، ایک جواب امر ہوتا ہے۔ جس طرح کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے نا، تو کنڈیشنل سینٹینس کے اندر ایک پہلا اس کا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا، جو دوسرے والا حصہ ہے اس کو جزا کہتے ہیں، پہلے والے حصے کو شرط کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کہتے ہیں اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اگر محنت کرو گے یہ شرط ہے، کامیاب ہو جاؤ گے یہ جزا ہے۔ تو عربی کے اندر اگر شرط اور جزا کے اندر مضارع کا صیغہ آ جائے، کس کا صیغہ ہے، تو پھر اس پر وہی والے احکام لگتے ہیں جو احکام ان لم لما کے ہیں، یعنی 5 صیغوں میں جزم آتی ہے، اور باقی جو صیغے ہیں 6واں اور 12واں چھوڑ کے ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اس لیے وما تفعلوا کے اندر اصل میں کیا تھا؟ تفعلون، تو ماں کی وجہ سے تفعلون کا نون، اور یعلمو تھا تو جواب شرط ہونے کی وجہ سے یا جزا ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جزم آ گئی ہوگا۔ 5 صیغوں پر جزم آتی ہے نا، ان لم لما، ان یضرب، ان یضرب، ان تضرب، ان تضرب، ان اضرب، ان نضرب، یا لم کے ساتھ پڑھ لو، لم یضرب، لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا؟ وَتَزَوَّدُوا، تَزَوَّدَ يَتَزَوَّدُ تَزَوُّدًا، تَفَعَّلَ يَتَفَعَّلُ تَفَعُّلًا، اس کا مطلب ہے زاد راہ لے لینا۔ حروف اصلی ہیں زا، واو، دال، اس کا مطلب ہے زاد راہ لے لینا۔
یعنی سفر میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ سامان، اپنے ساتھ کھانا پینا رکھ لینا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہاں دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ تقوی سے مراد ہے نیکی پرہیزگاری۔ دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہاں پہ تقوی سے مراد ہے سوال سے بچنا، سوال سے بچنا، چونکہ تقوی کا مطلب بچنا ہی ہوتا ہے نا، تو مراد ہے سوال سے بچنا۔ سوال سے بچنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، یہ نہ ہو کہ رستے میں لوگوں سے مانگتے پھرو، رستے میں کیونکہ عرب کے اندر یہ بھی رواج تھا، کہتے تھے زاد راہ کے بغیر چلیں گے، رستے میں کسی سے مانگ تانگ کے گزارا کر لیں گے۔ تو قرآن پاک نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ، سوال سے بچنا۔ تو دونوں مطلب جیسے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ وَاتَّقُونِی تھا، وَاتَّقُونِی، اتقو علیحدہ ہے، نون وقایا کا، اور یا علیحدہ ہے، یا متکلم کی، تو خفت کے لیے، آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے وہ یا گر گئی، تو باقی کیا بچ گیا؟ وَاتَّقُونِی الباب، لبن کہتے ہیں عقل کو، لبن کسے کہتے ہیں؟ عقل کو۔ تو زو جو ہے نا، زو کا جو لفظ ہے لبن کہتے ہیں عقل کو، اور زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور زو کی جمع ہوتی ہے الو۔ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ خاموش گونگے ہیں بالکل۔ وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ مار کر دو۔ زو کا مطلب ہوتا ہے والا، جس چیز کے اوپر لگائیں گے تو طور مضاف آئے گا۔ ذو مال، مال والا، ذو جمال، خوبصورتی والا، ذو ذکاء، ذہانت والا، ذو، تو ذو کی جمع آتی ہے الو، ذو کی جمع کیا آتی ہے؟ الو۔ تو اولو الالباب کا کیا مطلب ہوا؟ عقل والے، الباب عقل والے، لبن کی جمع الباب۔ کیا پڑھا ہے عربی کے اندر آپ لوگوں نے 2 سیمسٹر میں؟ جو چیز پوچھو نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ کیا پڑھا ہے 2 سیمسٹر میں؟ کیا سلیبس پڑھا؟ پڑھا ہے تو آتا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھا ہی نہیں۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ ابتغا یبتغی ابتغاء، ابتغا یبتغی ابتغاء، کس کے ذمہ لگایا میں نے صیغے لکھنا؟ ابتغا یبتغی ابتغاء، تلاش کرنا۔ بغیتن، اس کا بغا، اس کا جو ہے نا وہ حروف اصلی ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو حج کے سفر میں اگر تم تجارت وغیرہ بھی کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فضل کہتے ہیں قرآن کریم میں، فضل کا لفظ جو ہے نا وہ مال کے لیے بھی آیا ہے، مال کے لیے بھی، خیرن کا لفظ بھی مال کے لیے آیا ہے۔ اس لیے مال جو ہے وہ شر محض نہیں ہے۔ شر محض کا مطلب ایسی چیز جس میں شر ہی شر ہے۔ مال شر محض نہیں ہے، مال کے اندر خیر بھی ہے، مال کے اندر شر بھی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. افاظ یفیض افاظتاً، افاظ یفیض افاظتاً کا مطلب ہوتا ہے کراس کرنا، گزرنا. افاظ یفیض افاظتاً. پھر جب تم لوٹو من عرفات، ان عرفات سے. افاظ یفیض افاظتاً لوٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ کے پاس. مناسک حج جو ہوتے ہیں نا، مناسک حج، یہ آگے آپ اس میں پڑھ لیں گے قدوری میں. مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں مینا میں. خاموش ہو. مکہ مکرمہ سے کہاں جاتے ہیں؟ مینا سے سیدھا جاتے ہیں عرفات میں. عرفات سے پھر واپس آتے ہیں مزدلفہ میں. یہ واپسی کا سفر ہو گیا. پھر اب مزدلفہ سے پھر جاتے ہیں مینا میں. پھر مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں. پھر حج مکرمہ. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ. مشعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا مطلب، شعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی علامت ہونا. مشعر الحرام اس کا اصطلاحی نام. اور یہ سارے کے سارے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسک ہیں، جن کو پھر ساری امت کے لیے فرض کرا دیا. تو یہاں پہلے 7 ذی الحجہ کو پہنچ جاتے ہیں. آج کل 7 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں یہاں. ویسے یہاں 8 ذی الحجہ کو آنا چاہیے. 8 اور 9 کی درمیانی رات یہاں گزارنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انتظام مشکل ہے، لہٰذا 7 ہی کو لے جاتے ہیں. یہاں آپ رات گزارتے ہیں، 8 کی بھی رات گزارتے ہیں. 9 کی صبح کو یہاں سے آپ نے جانا ہوتا ہے عرفات. آج کل چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو رات ہی کو لے جاتے ہیں. 9 کی صبح کو آپ نے عرفات میں جانا ہے. عرفات کے اندر زوال سے لے کے غروب تک، زوال سے لے کے اگر 1 منٹ بھی کسی نے گزار لیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے. لیکن جو عرفات نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا حج کے دوران اور اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ عرفات جا سکے، تو پھر سعودی حکومت ہیلی کاپٹر پہ عرفات لے کے جاتی ہے. صرف عرفات کا چکر لگوا دیتے ہیں تاکہ اس کا حج ہو جائے. تو عرفات کے اندر غروب تک رہنا ہے، ٹھیک ہے. پھر غروب سے پہلے نہیں جانا. غروب سے پہلے چلے جائیں گے تو گناہ ہے اور اس پر دم بھی ہے. پھر یہاں عرفات سے فارغ ہو کے غروب کے وقت دوبارہ مزدلفہ آ جانا. رات مزدلفہ میں گزارتی ہے 10 کی رات 10 اور 11 کی 10 کی رات، یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہوگی نا، وہ یہاں پہ گزارتی ہے. یہاں پہ گزار کے پھر صبح فرسٹ ٹائم، یعنی پہلے ٹائم پہ فجر پڑھ کے جو ہی ٹائم شروع ہوا اور پھر نکل جانا ہے. پھر مینا آنا ہے. پھر 3 کام کرنے ہیں. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے اور حلق کروانا ہے. پھر یہ 3 کام 10 کو کر لیں. 10 کو کرنا ضروری ہے. نہیں بات. تو ان 3 کاموں کے بعد پھر وہ طواف زیارت کر لیں. طواف زیارت 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، مرضی آپ کی. اور 11 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں بھی مار دیں. 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو آپشن ہے، مارنا چاہیں تو مار لیں، ثواب ہے بہت زیادہ. پھر اب حج کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے واپسی کریں تو ایک طواف آپ کریں گے، طواف وداع، وہ واجب ہے. پھر آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. لو تن بیٹھے بٹھائے حج کراتا ہے. اس میں عید بھی ہوتی ہے.
عید والا دن جو ہے نا اس میں عید کی نماز حاجیوں کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا جو بندہ صبح صبح پہنچ گیا طواف زیارت، جس طرح تمہارے جیسے عاشقین جو ہیں وہ کہتے ہیں باجی تھکو جو مرضی پہنچو، تو وہ صبح صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ طواف زیارت کرنے کے لیے، حاجی طواف زیارت کریں، تو وہ پھر عید کی نماز بھی پڑھ لیں، لیکن عید کی نماز واجب مسافر پر۔ آج سمجھ آ گیا؟ عند المشعر الحرام سمجھ آ گیا؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے، یہ ان وصلیہ ہے، اسے کہتے ہیں ان وصلیہ، ان شرطیہ کا ترجمہ اگر، ان وصلیہ کا ترجمہ اگرچہ، ان وصلیہ کا ترجمہ اگرچہ تم تھے اس سے پہلے یقیناً ناواقف لوگوں میں سے۔ ضال کا مطلب ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، ضال کا مطلب ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، سمجھ آئی بات؟ اس لیے ووجدک ضالا فہدی کا ایک جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت الہی میں گم پایا، یہ بھی ایک ترجمہ ہے ضالا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی مراد گمراہ نہیں ہے، نا واقف ہونا، نا واقف۔ ضلت الناقۃ، جب اونٹنی رستہ بھول جاتی ہے تو کہتے ہیں ضلت الناقہ، اونٹنی رستہ بھول گئی۔ ہاں جی، اس لیے عربی گرامر کے ساتھ ساتھ عربی لغت آنا ضروری ہے، ورنہ آپ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی اصلاح کی گئی ہے، اصلاح کیا تھی؟ عرب اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے تھے، اسلام نے آ کے ان کا امتیاز ختم کر دیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، سرکار نے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا، نا بھائی نا، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سفید کو سرخ کو جو ہے وہ کالے پر، اور کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو اب ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، لوگ سارے کے سارے عرفات چلے جاتے تھے، جو میں نے طریقہ بتایا، مینا سے سیدھا عرفات۔ یہ سیٹھ جو ہے نا یہ سارے مزدلفہ میں رک جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو عرفات ہے نا، یہ یعنی یہ جو ہے نا یہ حدود حرم سے باہر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا نہیں، وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں، لہٰذا پہلے کہاں جاؤ؟ عرفات، عرفات سے پھر کہاں آؤ؟ مزدلفہ۔ تم سیٹ کوئی نہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اور واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیک کام کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نیک کام کے بعد استغفار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ معاف ہو جائے، چونکہ جس طرح کرنے کا حق تھا وہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر لو۔ مناسک منسک کی جمع، منسک کا مطلب حج کے ارکان، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جب مینا میں آ جاتے تھے نا، کہاں جاتے تھے؟ تو مینا میں آ کے نا محفلیں لگا لیتے تھے،
ظاہری بات ہے اب 10 کا باقی دن بھی کہاں گزارنا ہے؟ مینا میں 3 کام تو کر لیے نا، بڑے شیطان کو کنکریاں بھی مار لیں، اس کے بعد قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد حلق بھی ہو گیا، تو اس کے بعد رہنا تو کہاں ہے؟ مینا میں۔ سنت ہے مینا میں رہنا۔ اب سعودی عرب، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر پہنچے ہو، ادھر دیکھو۔ اب سعودی عرب والوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ چونکہ آبادی ہو گئی ہے تو انہوں نے عزیزیہ بنا دیا۔ عزیزیہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ حج کے دنوں میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، بلڈنگز ہی، یعنی مستقل 40 دن وہ یا 30 دن رہتے ہی کہاں ہے عزیزیہ میں۔ عزیزیہ کا ایک بہت بڑا حصہ کس میں آتا ہے؟ مینا میں۔ تو لوگوں کو آسانی ہو گئی، خیموں میں جانے کی بجائے اپنے کمروں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے پاجی تسی تے مینا ہے خیمے چ نہیں رہے، کہتے ہیں ہے مینا چاہیے، کیونکہ وہ کس کی حدود میں ہے؟ مینا کی حدود میں ہے۔ وہ موجیں کرتے ہیں، سارے کام کر کے آ گئے، اپنا وہ جو ہے احرام جو ہے اپنا ویسے ہی اتار دیا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ یاد رکھو جب یہ تینوں کام کر لیے آپ نے تو اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آپ کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ ہاں مرد اور عورت تعلق نہیں قائم کر سکتے، یہ پابندی بھی ہے۔ باقی وہ جو احرام تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا سفید، وہ اتار کے آپ نے نہا دھو لیا اور جناب آپ احرام کی پابندیوں سے کیا ہو گئے؟ اب آزاد ہو گئے۔ اب جناب خوشبوئیں لگائیں، جو مرضی کریں، اب آپ کو آزادی ہے۔ الا النساء، عورت کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب طواف زیارت آپ 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، مرضی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ بھائی افضل کے چکر میں، کس کے چکر میں؟ بھائی افضل کے چکر میں 10 کو کر لیتے ہیں۔ جی افضل کیا ہے؟ 10 کو کرنا، اوتھے جا کے پیر متے جاندے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ وہ جناب اب ظاہری بات ہے 30 لاکھ بندہ حج کر رہا ہے، اگر سارے بھائی افضل تلاش کرنے نکلیں تو 30 لاکھ بندہ جب اکٹھا طواف کرے گا، جو آپ کو تصویروں میں نظر آتا ہے نا، اتنا بندہ ہی بندہ جناب، سر ہی سر، گنجے سارے سر پورے، اور جناب یوں کر کے وہاں 5 گھنٹے میں طواف کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ بھائی افضل۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اس لیے کہا گیا رات کو کرو، دن کو کرو، 10 کو کرو، 11 کو کرو، 12 کو کرو، مرضی آپ۔ تو اب چونکہ 3 کام تو کر لیے تھے، لہٰذا احرام کی پابندیوں سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ عید کا دن ہے، آرام سے اپنا مینا میں گزاریں، کوئی ضرورت نہیں طواف زیارت فوری کرنے کی۔ سارے بندے ہی اگر بھائی افضل تلاش کریں گے تو پھر تو ڈیتھ ہو جائے گی نا۔ اس لیے پھر کچھ لوگ رات کو چلے جاتے ہیں، 10 اور 11 کی رات کو، کچھ لوگ 11 کی صبح چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ بھی رش تو نہیں ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں بھی اس وقت رش نہیں ہے، اس وقت آ جاؤ۔ وہ پھر اب جب طواف زیارت کر لیا، اب مرد اور عورت کا تعلق بھی حلال ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ گرمی میں چکر لگاتے ہیں، حج کے موقع میں پسینہ جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آنا شروع ہوتی ہے پسینے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر وغیرہ کیوں منع فرمایا ہے؟ الحج والعج والثج، حج نام ہے میلا کچیلا رہنے کا، حج نام ہے پراگندہ رہنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حالت بندے کی پسند ہے۔ فرشتوں سے اللہ پاک فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھا۔ عاشقانہ عبادت ہے، عشق عقل میں نہیں آتا، صحیح بات، خاص اس موقع پہ ہوگا۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ زاہد، نہ حکیم۔ عاشق آدمی کو کوئی پوچھے، وہ کہے گا بھائی میرا رمز اور ہے، یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا لیلا کالی ہے، اس نے کہا انظر بعینیہ، میری آنکھ سے دیکھ کبھی۔ عشق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، عاشقانہ عبادت ہے حج۔ میلے کچیلے رہو، باقی جگہ پہ حکم ہے سر ڈھانپ کے رکھو، یہاں حکم ہے سر ننگا رکھو، باقی جگہ حکم ہے کندھے اپنے ڈھانپ کے رکھو، یہاں حکم یہ ہے کہ لباس جو ہے رمل کے دوران پہلے جو ہے وہ کندھے اپنے ننگے رکھو۔ اچھا جی، باقی جگہ کے اوپر حکم یہ ہے کہ خوشبو لگاؤ اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، یہاں حکم نہیں ہے آنے دو پسینہ،
جو لوگ قران کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں. ملائیشیا انڈونیشیا والے قران کرتے ہیں. احرام ہی کس کا باندھتے ہیں؟ حج اور عمرے کا اکٹھا. اب عمرہ کرنے کے بعد حج کے دن آنے میں 15 دن ہے احرام کی حالت. حج قران افضل، پھر حج تمتع افضل، پھر حج افراد. پاکستانی کمزور ہیں اس لیے حج تمتع کرتے ہیں. عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کر لیا، اس کے بعد مکے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، پھر روٹیاں کھاتے ہیں جناب، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ اب پابندی کوئی نہیں. پھر جب 7 ذی الحجہ آتی ہے پھر احرام اپنے اپنی جگہ پہ اجازت ہے اپنے اپنے کمروں سے ہی حج کا احرام. تو جو قران والا ہے وہ تو بیچارہ عمرہ کرنے کے بعد بھی کیا ہے احرام کی پابندیوں میں. اس نے احرام کی پابندیوں سے کب آزاد ہونا ہے؟ 10 کو. سمجھ آ گئی؟ کیا آپ نے سامنے سے ایک حج کیا نا اپنی زندگی میں، تو یہ 3 کس نے کس طرح مدد پہنچی ہے؟ اسی حج کے اندر اختلاف ہے کہ سرکار نے کون سا کیا. سمجھ آ گیا؟ کیا واستغفر اللہ سے استغفار کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو وہ کیا کرتے تھے وہاں مینا میں بیٹھ کے نا گپ شپ لگاتے تھے. تو فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب مناسک ادا کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. یہ موقع مینا میں رہ کے گپ شپ لگانے کا نہیں ہے. آج کل بھی حاجی بیچارے وہاں معصوم ہوتے ہیں، اتنے بیٹھ کے جناب تیاں دے رشتے کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ چپ کام جو کوئی نہیں ہے. حج سے پورا ہو گیا، 3 دن رہنا ادھر ہی ہے مینا میں، 11 بھی رہنا ہے، 12 بھی رہنا ہے، اور اگر زیادہ ثواب لینا 13 بھی رہنا ہے. کام ہونے کا کوئی کھانا پینا ہے تو پھر وہ بھی اس طرح ہی گپ شپ کا کام ہے. یہ کس کے دن ہے؟ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کو یاد کرو، فضول چیزوں میں وقت ضائع مت کرو. اللہ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. اچھا، اب بعض لوگ کیا کرتے تھے، وہ صرف دنیا ہی مانگتے تھے. ایام قبولیت کے ایام ہے نا، دعا کی قبولیت کے ایام بھی ہیں، دعا کی قبولیت کی جگہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، زمان و مکان خاص ہیں دعا کے لیے. تو ایک یہ ایام ہیں دعا کی قبولیت کے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بس لوگوں میں سے وہ ہیں جو صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے. خلاق کا مطلب حصہ، وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا. ومنهم من یقول، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. آتا یوتی ایتاء، لانا. تو آتی صیغہ کیا ہے؟ آتی. نون الف نا کس کا ہے؟ ضمیر کا. آتی نا، اے اللہ ہمیں دے دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آگ کے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیز حساب لینے والا، جلد حساب لینے والا. بعض لوگوں کو کہنا نماز کے لیے آ جاؤ، دین کے کام کے لیے آ جاؤ، تو کہتے ہیں لو دنیا نہ کمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بندہ پوچھے قرآن کریم میں کیا آیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس کا مطلب دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. تو اس کا مطلب ہے 12 گھنٹے دنیا اور 12 گھنٹے آ جاؤ، ایسے ہی آ جاؤ، دونوں کا پھر ایکول ہی حصہ بنے گا نا.
تو ایکول تو ہے کوئی نہیں. جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر بہت خشوع و خضوع سے بھی پڑھیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو باقی کا حساب. اس لیے دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے. سمجھائی بات؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں. ایام معدودات یعنی یہ منا کا ذکر آ رہا ہے. منا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کرو؟ یاد کرو. فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں کے بعد، یعنی 11ویں اور 12ویں کو کر کے نکل آیا، 13ویں کی رات منا میں نہیں گزاری. ظاہری بات ہے 13ویں کو پھر تینوں شیطانوں کو کیا مارنی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ منا میں تینوں دن تینوں شیطانوں کو لکڑیاں مارنی ہیں. تو جو 2 دن رہے گا وہ 2 دن مارے گا. تو قرآن پاک کہتا ہے فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ. ومن تأخر، اور جس نے اس کو مؤخر کیا یعنی 1 دن اور قیام کر لیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن اس کا درجہ زیادہ ہے لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. جو ویسے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، 13ویں کو رہنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 12ویں کو سارے نکلتے ہیں. جلدی ہوتی ہے نا، انسان جلد باز ہے نا، تو وہ رستوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ جو عصر کے وقت نکلا تھا نا منا سے، گاڑی میں ہی جانا ہے، وہ 1 بجے پہنچے گا واپس اپنے اسٹیشن پہ. اب 13ویں کو رش ہی نہیں ہوتا تو ڈاکو ڈاک جاتے ہیں لوگ، تو ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، فائدہ بھی. ہاں البتہ تھوڑا سا دل کو کھینچ پڑتی ہے کیونکہ خیمے خالی ہو جاتے ہیں 12 کو، سارے 12 کو خیمے. اور کبھی کبھی حج آپریٹر جو ہے نا، وہ ٹور آپریٹر یہ بھی کہتا ہے کل کھانا کوئی نہیں ملنا، جنہیں جانا چلے جاؤ. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جس اللہ نے 12 تک کھلایا ہے تو 13 کو بھی کھلائے گا. اب ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، تو پہلے تھریٹ کر کے زیادہ لوگوں کو بگاتے ہیں. 12 کو چلے جاؤ بھی، 12 کو چلے جاؤ، 13 کو کھانا نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. ہمیں کہنے لگے 13 کو کھانا نہیں ملے گا. ہم 10-12 تھے، فیملیز بھی ساتھ تھے. کھانا کوئی نہیں ملنا. کوئی بات، کھانا نہیں ملے گا تو خرید لیں گے. نہیں، اٹھیلے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. میں کوئی بات نہیں، دودھ پی لیں گے. دودھ بھی کوئی نہیں ملنا یہاں پہ. دکانیں بھی ختم ہو جائیں. میں کوئی بات نہیں، پانی پی لیں گے. جانا کوئی نہیں، ہم کیوں جائیں بھائی، اتنا پیسہ لگا کے آئے ہیں تو 13ویں کی فضیلت کیوں نہ لیں. اچھا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جب آپ کنکریاں مارنے جائیں گے تو ادھر ساری کی ساری دکانیں، البیک بھی جناب، روسٹ کھاؤ، بروسٹ کھاؤ، بریانیاں کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، وہاں کی دکانیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. اچھا جب ہم 13ویں کو رہے تو اب صبح کو آگے 11-12 بجے ناشتہ کرنا ہے، ہم نے کبھی کرنا ہے. تو اچھا جی پھر ناشتے کا انتظام کر دیتے ہیں آپ کے لیے. اب جناب عصر کے وقت تیار رہنا جی، 13 کو واپسی ہوگی، ٹھیک ہے جی ہم تیار رہیں گے جی. پھر 2 بجے آ کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، لائیں تو دینا پڑے گا آپ کو. لیکن جلد باز ہیں لوگ، پاکستانی زیادہ ہیں. 2016 میں کیا تھا، 17 میں کیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو گیا. پہلا سرکاری ہو گیا، پھر اہلیہ کا رہتا تھا. وہ 2016 میں کہنے لگی میں آپ اکیلے جا رہے ہیں، مجھے میرے لے کے نہیں جا رہے. میں نے کہا ہو سکتا تمہاری وجہ سے میرا دوسرا ہو جائے. تو 2017 میں پھر توفیق ہو گئی، میرے 2 ہو گئے. باقی یہ ہے کہ اصل تو قبولیت ہے نا. ہم نے وہاں پہ ایک مولانا صاحب کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ جب میں پاکستان سے ادھر ہجرت کر کے آیا تھا تو اس وقت یہ صورتحال ہوتی تھی کہ بسا اوقات صرف ایک آدمی جو ہے نا، اونلی ون، ایک آدمی صرف طواف کر رہا ہوتا تھا.
اتنا رش کم ہوتا تھا. تو جو وہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے نا، تو میں چونکہ طواف بہت کرتا تھا، طاقتور آدمی تھا، تو وہ میری عبادت کو دیکھ کے مجھے کہتا تھا اندر نماز پڑھنی ہے. تو میں اسے کہتا تھا یار پڑھا دو. میں تھا چلو ٹھیک ہے. ایک دن اور خوش ہو گیا، کہنے لگا ایسا نہ کروں تو میں عشاء کے بعد اندر بھیج کے باہر سے تالا لگا دیتا ہوں، ساری رات نفل پڑھتے رہے. کمال ہے. تو میرا خیال ہے جس وقت وہ ہمارے ساتھ 2016 میں حج، بوڑھے اب تو ہو گئے تھے، اس وقت ان کا کوئی 45واں حج تھا. وہ سمجھ آئی بات؟ رضوان اختر ندوی تو ہی نہیں نیک ہے دنیا کے اندر، ہوڑی بڑے نیک نے. نہیں میں تو نہیں گیا، انہوں نے اپنا بتایا، سانوں کو انجام دوں تھا، لیکن ہمارے ساتھ تھے وہ اس گروپ میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حج بھی سستا تھا نا اس وقت، اب تو بہت مہنگا ہو گیا. میرا خیال یہ ہے ہم نے 7.5 لاکھ روپیہ دیا تھا. ہاں 13 لاکھ روپیہ میرا خیال 2 بندوں کا دیا. اب 13 لاکھ ایک بندے کو ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، يُعْجِبُكَ تمہیں بہت پسند آئے گا، قَوْلُهُ ان کی بات، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگانی میں ان کی بات تمہیں بڑی پسند آئے گی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، أَعْجَبَ يُعْجِبُ إِعْجَابًا، کسی چیز کا خوش کر دینا. أَشْهَدَ يُشْهِدُ إِشْهَادًا، کسی کو گواہ بنا لینا، کسی کو، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بنائیں گے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے، یعنی بات کرے گا تو آپ کہیں گے یار کیسا خوبصورت کلام ہے، اور اپنی دل کی نیت کے اوپر لوگوں اللہ کو کیا بنائے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا ہی ہے. لیکن وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے. یہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق. پڑھ لیجئے گا اس میں معارف القرآن جو میں نے بتائی ہے نا، اب لکھنے کا ٹائم نہیں ہے. بڑا فصیح و بلیغ تھا، اور قسمیں کھایا کرتا تھا سرکار کی محفل میں آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہتا تھا جی میں تو مسلمان ہوں. جب جاتا تھا پرلے درجے کا شرارتی، فسادی، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو اذیت دینے والا. تو قرآن کریم نے کہا وہ اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ پرلے درجے کا جھگڑالو. الد کا مطلب ہوتا ہے شدید، سخت، اور خصام کا مطلب جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب لوٹ کے جاتا ہے، تولا یتولا تولین، تولا یتولا تولین، پھرنا، واپس لوٹنا. تولین لکھ دوں کہ لکھ لو گے؟ سعا فی الارض، سعا یسعی بھی آتا ہے، کوشش کرنا. سعا کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ زمین میں فساد مچائے. ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کر دے کھیتی کو، برباد کر دے کھیتی کو، والنسل، اور نسل انسانی کو. اسی کی بات ہو رہی ہے نا. یعنی محفل میں آ کے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، جاتا تھا تو کھیتیاں بھی تباہ کرتا تھا اور نسلیں بھی تباہ کرتا تھا. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ،
اور جب اس کو کہا جاتا تھا اللہ سے ڈرو اخذته العزت بالاثم، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عزت اور غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اخذ یاخذ اخذن، اخذ یاخذ اخذن، آمادہ کرتا ہے اس کو العزت عزت بمعنی غرور، بالاثم گناہ کے اوپر. یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی گناہ نہ کرو تو غرور میں آ جاتا ہے کہ مجھے نصیحت کی جا رہی ہے، میں نصیحت قبول کروں گا. تو گویا کبر اور غرور کی وجہ سے نصیحت کو قبول نہیں کرتا. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے جہنم. جی ہاں جہنم برا ٹھکانہ. ٹائم ہو گیا؟ بڑی بات، بڑی بات، بڑی بات. کتنا پڑھنے کا شوق ہے جی، قابل رشک ہے پڑھنے کا شوق آپ کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا جی وہ بات آ گئی کہ حضرت صہیب رومی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. پڑھو آیتیں پڑھو آگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. شرا یشری شراءً، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے بندوں کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا دین قبول، آدھا دین قبول نہیں. نماز پڑھ لی، زکوٰۃ کوئی نہیں، قابل قبول نہیں. معاشرت میں دین ہے، معیشت میں نہیں، قابل قبول نہیں. معاشرت معیشت میں دین ہے، سیاست میں نہیں، قابل قبول نہیں. ایمانیات، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاسیات، اخلاقیات، سارے شعبے چھ شعبوں میں دین ہے، مکمل کامیاب. ورنہ مکمل کامیاب، اس لیے پاکستان کے سارے حاجی نمازی بھی 20% مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ووٹ انہی لوگوں کو دیتے ہیں، خبیثوں کو. جمہوری نظام کو قبول کیا ہوا ہے، لہذا اس لیے 6 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاسیات اور اخلاقیات. لیکن افسوس یہ کہ میں 11:30 کے بعد بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کا مطلب سلامتی یعنی ایمان، کافۃ کا مطلب پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو شیطان کے نشان قدم کی. خطوات ان کی جمع، خطوات شیطان کے نشان قدم پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم پھسل جاؤ، ڈگمگا جاؤ. 4 لفظ بتائے تھے نا اس دن، ضل، ذل، ول، نہیں بتائے؟ سارے جنے نا بنی اسرائیل دی گاواں نے. ذل یذل، زا کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. ذل القدم، ذلت القدم، قدم پھسل گیا. پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے اوپر کیا آ جائے،
وہ پہنچ چکے تمہارے ساتھ واضح نشانیاں، فَعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں حل جو ہے نا وہ نفی کے ساتھ ہے، کیا وہ انتظار نہیں کر رہے مگر الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ آ جائیں فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ کیا ہو جائے؟ طے ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف امور کا لوٹ جانا ہے۔ یعنی کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے؟ قیامت کا مناظر ہے نہیں، اس کے بعد یہ لوگ درست ہوں گے، اس سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ توبہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ یہ جو کال کے اوپر اسپیم لکھا ہوا آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو